أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير المعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین گرامی، ہم اپنا پروگرام خواتین کربلا کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے جہاں ہم ایسی عظیم ہستیوں کے متعلق گفتگو کر رہے تھے کہ جنہوں نے اپنے ان جہادی نقوش کے ذریعے اور اپنے قلم، اپنی زبان، اپنے عمل، اپنے تمام اعمال و کردار و رفتار کے ذریعے ہم مسلمانوں پر بلکہ تمام انسانوں پر بہت بڑا احسان کیا. تو یقیناً اپنے محسنین کو یاد کرنا اور ان کی معرفت حاصل کرنا ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے. تو الحمدللہ اس وظیفہ، اس ڈیوٹی، اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے ہم خواتین کربلا کے موضوع پر اس گفتگو کو جاری و ساری رکھتے ہیں، جہاں ہم نے خواتین کربلا میں ہمیں جیسے معلوم ہے ہاشمی اور غیر ہاشمی خواتین شامل تھی، جہاں پر ہم جانتے ہیں کہ ہم نے گفتگو کی ام المصائب سیدۃ الاسرا جناب زینب کبریٰ الصدیقہ صغریٰ کے متعلق، اور اس کے بعد ام کلثوم بنت علی کے متعلق، اور آج ہم آتے ہیں ان کے بعد جو سب سے مہم شخصیت ہمیں اسیران کربلا میں نظر آتی ہے، جنہوں نے بہت ہی عظیم ذمہ داری نبھائی ہے. وہ شخصیت ہے ایک جلیل القدر خاتون کی. کون سی خاتون؟ ایسی خاتون جنہیں ہم جوان مبلغہ کا لقب دیتے ہیں، جنہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ان 3 خواتین میں سے ہیں جن کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی تاریخ اسلام میں. پہلی خاتون ہیں جناب ام سلمہ، دوسری ہیں حضرت زینب، تیسری وہ خاتون جس کے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں. وہ کون سی عظیم ذمہ داری تھی جو ان 3 عظیم خواتین کے کاندھوں پر آئی؟ کہتے وہ ذمہ داری ہے ودیعت امامت، وصیت ظاہرہ و باطنہ، جو امام نے جن ہستیوں سے کیا، جو تبلیغ اسلام کی عظیم ذمہ داری اپنے کاندھوں پر اس انداز سے اٹھائی ہوئی ہے کہ معصوم امام جن کو وصیت اور مکتوب یا کتاب یا امانت دے کر جائے، ان کی وثاقت اس قدر معتبر ہو، وہ اتنی موثق ہستی ہو، شخصیت ہو کہ معصوم ان کو کچھ امانت دے کر جائے. تو ام سلمہ کے متعلق سب جانتے ہیں، جناب زینب، اور تیسری شخصیت ہے جس کے متعلق آج ہم گفتگو کر رہے ہیں، بتایا وہ شخصیت فاطمہ بنت الحسین کے متعلق ہے. آپ کو انشاءاللہ بہت لطف آئے گا آج جب آپ اس جلیل القدر خاتون کے متعلق انشاءاللہ میرے ساتھ بیٹھ کر کچھ لمحات گزاریں گی. یہ مخدرہ، یہ عظیم خاتون جلالت، ذہانت، شرافت، علم میں تمام دوسری بیویوں سے جو میدان کربلا میں موجود تھی یا جو اس زمانے میں تھی، حضرت زینب ام کلثوم کے بعد افضل ترین ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ان 3 خواتین میں سے ایک ہے جن پر اللہ نے اس انداز سے یہ ذمہ داری ان کو دی. اچھا جی، اب اگر آپ کو دیکھنا ہے کسی کی شخصیت کو، جیسے ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم کسی کے معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی شخصیت سے قربت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بڑا مقام ایک انسان کے لیے اس کا علم، اس کا ایمان، اس کی عبادت، زندگی میں یہی تو چیزیں، اس سے بڑھ کر تو اور کچھ نہیں ہے. جو ایک واقعہ بہت عظیم ملتا ہے. آئیے امام کی بیٹی کی معرفت کے لیے امام ہی کے در پر چلتے ہیں، یعنی امام کے زبانی، امام حسین کے زبانی، یعنی باپ کے زبانی بیٹی کی فضیلت کتنا حسین ہے، کس قدر بیوٹیفل ہے کہ ہم چلیں در امام حسین کے اوپر، کہ در امام پر اگر ہم دستک دیں اور امام حسین سے پوچھیں کہ آپ اپنی بیٹی کی ہمیں معرفت دلائیں، کیونکہ کربلا کا میدان ہے اور ہم کربلا والوں کو یاد کرتے ہیں، ہم
عاشور کے بعد جو محرم اور صفر اور 40 تک جو مسلسل ہمارا ذکر ہوتا ہے وہ انہی بیویوں سے متعلق ہے. تو ہمیں معلوم تو ہو, صرف ہم نہ کہیں کہ فاطمہ کبریٰ, صرف ہم نہ کہیں سکینہ, صرف ہم نہ کہیں رقیہ, صرف ہم نہ کہیں زینب, بلکہ انشاءاللہ آج کے بعد جب ہم ان مصائب کو سنیں اور ان ہستیوں کا نام سنیں تو ہمارے اندر ایک عجیب معرفت انشاءاللہ اجاگر ہو. تو اس لیے چلے در امام پر چلتے. امام کیا فرماتے ہیں؟ امام نے جو فضیلت جناب فاطمہ کے متعلق, یعنی اپنی بیٹی کے متعلق فرمایا, وہ اس طرح سے فرمایا کہ ہوا یوں کہ جب آپ کی بیٹی کی رشتے آئے اور ایک رشتہ آ رہا ہے امام حسن کے بیٹے کا, حسن مصنع کا, اور حسن مصنع جب آتے ہیں, خواستگاری کرتے ہیں, پرپوز کرتے ہیں, تو امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میری 2 بیٹیاں ہیں, جس سے چاہو تم شادی کرو, لیکن میری بیٹی فاطمہ کی فضیلت یہ ہے. کیا فضیلت ہے؟ یہ جملہ اتنا حسین ہے کہ میں چاہوں گی کہ خود امام کے کلمات میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ امام حسین علیہ السلام اپنی بیٹی کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ انہا اشبہ الناس بام فاطمہ بنت رسول اللہ اما فی الدین فتقوم اللیل کلہ وتصوم النہار وفی الجمال تشبہ الحور العین. حسین, بہت عمیق, یعنی اس سے بڑھ کر اور کچھ نہیں چاہیے واقعاً بغیر مبالغے کے کہ اگر کوئی معصوم گواہی دے. جیسے ہم جناب زینب کبریٰ کے متعلق کہتے ہیں کہ امام سجاد نے جب حضرت زینب کے بارے میں کہہ دیا کہ یا اما انتی عالمۃ غیر معلمہ, کہ میری پھوپھی جان اے زینب آپ ایسی عالمہ ہیں کہ آپ کو کسی بشر دے, کسی کے سامنے آپ نے زانوی تلمذ نہیں باندھا, یعنی آپ نے مکتب وحی سے مستقیماً جس خاندان میں آپ نے تربیت حاصل کی وہاں سے علم لیا ہے, یعنی بغیر استاد کے آپ استاد ہیں. کس نے کہا؟ ایک امام نے. اس لیے ایک بہت بڑی سند ہے. یہاں بھی ایک امام کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں کہ اے حسن مصنع, پتہ ہے کون سی بیٹی میں تجھے دے رہا ہوں؟ کون ہے وہ ہے انہا اشبہ الناس بام فاطمہ, کہ میری بیٹی فاطمہ شبیہ ترین شخصیت ہے لوگوں میں سے. کس سے؟ میری مادر بزرگوار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے, یعنی سب سے زیادہ شباہت رکھتی ہے. بالکل یہ وہی تعبیر ہے جو ہم سب ماشاءاللہ سارے کربلائی جو اہل ولا ہیں, جو اہل محبت ہیں, وہ جانتے ہیں کہ کیسے امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے بارے میں, یعنی فاطمہ بنت حسین کے بھائی کے متعلق کہا تھا کہ ان اشبہ الناس برسول اللہ خلقا و خلقا و منطقا, کہ یہ وہ ہستی ہے جو کربلا کی طرف جہاد کے لیے جا رہی ہے, جو ہر اعتبار سے شبیہ ہے. تو یہاں پر جو ہر اعتبار سے فاطمہ الزہرا سے شبیہ ہے وہ جناب فاطمہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو کربلا میں تھی. اب آپ دیکھیے کہ آپ اس معرفت کے بعد جب آگے میں آپ کو واقعات بتاؤں گی, جو مظالم, جو آلام, جو بلایا, جو امتحانات ان ہستیوں پر آ رہے ہیں, تو ان کو جب آپ سنیں تو آپ کہیں گے کہ ایسی ہستی اشبہ الناس بفاطمۃ الزہرا اور ابن زیاد اور شم اور ابن سعد اور یزید. یہاں دوسرا جملہ جو میرے مولا نے اپنی بیٹی کی فضیلت کے بارے میں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ اما فی الدین فتقوم اللیل کلہ وتصوم النہار. عجیب ہے, دین میں دیکھنا ہے, عبادت میں دیکھنا ہے میری بیٹی کو, تو یہ عبادت میں سارا دن روزہ رکھتی ہے اور راتوں کو جاگ کے. وہی نقش سیرت محمدی کہ جس طرح ہمیں بھی اس زمانے میں کہا جاتا ہے کہ راتوں کو جاگو, رات کچھ عرصہ کچھ پہر جاگنے کے لیے بھی ہے, کہ رات سورہ مزمل کی طرح گزرے اور دن سورہ مدثر کی طرح جہاد اور استقامت کے ساتھ, صبر اور تحمل اور اخلاق حسنہ کے ساتھ. اور واقعاً یہ اسی خاندان میں پلی بڑی ہے جہاں پر ان کے جد کے متعلق ہے کہ طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ, کہ دیکھو یہ قرآن اے طٰہٰ میں نے تمہارے لیے, خدا کہہ رہا ہے کہ اذیت تمہیں
مشقت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا کہ تم اتنی عبادت کرو کہ پاؤں ورم ہو جائیں. تو یہاں پر بھی بہت حسین انداز سے امام حسین اپنی بیٹی کی تعریف کرتے ہوئے اور ان کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں جو راتوں کو عبادت کرتی ہیں اور دن کو جو ہے وہ روزہ رکھتی ہیں. اور میں تو کہوں گی کہ کیوں نہ فاطمہ بنت حسین کا کردار کی عبادت کوالٹی اور کوانٹٹی کے اعتبار سے ایسی نہ ہو, اور کیوں نہ ہماری عبادت بھی عام لوگوں کی بنسبت زیادہ نہ ہو.